یہ جو نمونے مسلط ہیں ان کا تو صرف کمیشن خوری کے لیے رہ گئے ہیں، باقی یہ آپ کو آپ کے صوبے کے ریسورسز بچائیں گے؟ یہ تو ڈبونے کے لیے ہیں یہ لوگ، یہ آپ کو بچائیں گے؟ بالکل نہیں بچائیں گے۔ یہ لوگ آپ لوگوں کا استحصال کہاں پہ ہوگا؟ یہ مہرے ہمیشہ مسلط ہوں گے۔ وہ ڈیل خراب ہوئی، نواب اسلم رسانی صاحب یہاں پہ وزیر اعلیٰ تھے، نواب اسلم رسانی سے آپ لاکھ اختلاف کرو پھر بھی وہ سوچتا سرزمین کا ہے، بلوچستان کا ہے، بلوچستان کے لوگوں کا پہلے سوچتا ہے۔ ہاں جب آپ ملک میں ہوتے ہیں ہر ایک کے کہتے ہیں کہ مل کے رہنا ہے، لیکن کیا یہ ذمہ داری صرف بلوچستان نے اٹھائی ہے؟ میں نے پھر آپ کو کہا کہ یہ بی ایل اے بی ایل ایف ہزار ہم کہیں کہ ان کے پیچھے یہ ایجنسی ہے، یہ ملک ہے، یہ دشمن ملک ہے، فلاں ہے، ایران ہے، افغانستان ہے، انڈیا ہے، امریکہ ہے، جو نام آپ دے لیں، لیکن وہ ایک بچہ وہاں تک کیسے جاتا ہے، ایک ایم فل اسکالر وہاں دہشت گرد کیسے بن جاتا ہے، اس پر ہم نے کبھی نہیں سنا۔ سی پیک میں کیا تھا؟ چلو اس میں ہم کہتے ہیں کہ ایم آئی ملوث ہے، ایم آئی کیسے ملوث ہوئی اس کی بھی آپ کو بتاتا ہوں، فوج کا انٹرسٹ کیوں آیا وہ بھی بتاتا ہوں، لیکن اس نون لیگ کی حقیقت جس کے لیے آج ڈاکٹر مالک صاحب بڑے بڑے پیش ہیں، دوبارہ 4 سیٹوں پر اپنی لاٹری نکلوا کے نون لیگ کے کھاتے میں وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں۔ سی پیک میں کیا کر دیا؟ گوادر کی ایک چھوٹی سی یونیورسٹی بنا دی، کوئی چھوٹا اکا دکا وہ خیراتی پروجیکٹ بنا دیا، وہ $62 بلین ہڑپ کر گئے، اورنج ٹرینیں بن گئیں، 1000 قسم کی موٹر ویز بن گئی۔ بلوچستان میں آپ کا 1 کلومیٹر کا ہائی وے نہیں ہے۔ سرفراز بگٹی کیونکہ ہے تو اسٹیبلشمنٹ کا چہیتا، اور اسی بیس پہ آج یہاں تک پہنچا ہے۔ اور جو جتنا بڑا فراڈ ہوگا، جتنا بڑا دھوکے باز ہوگا، جتنا بڑا چور ہوگا، ویسے نظام میں آپ کو منسٹر ملے گا، وزیر اعلیٰ ملے گا، وزیر اعظم ملے گا، سینیٹر ملے گا۔ جب یہ گئے یہ ریکارڈنگ والی یہ ڈیل بلوچستان میں پتہ ہے کتنے کی ہو چکی تھی؟ صرف 10% بلوچستان کا حق تھا۔ اچھا اس میں ایک بات ہے، پہلے یہ ہوتا تھا یا 50-50 یا زیادہ ایون کہ 70-75 تک باہر والی جو کمپنی آتی تھی وہ لے جاتی تھیں، اور 25 تک پاکستان کو ملتا تھا، اور پاکستان پھر 1% بھی یا 2% بھی بلوچستان کو دے یا نہ دے۔ لیکن اس دفعہ جب ایم آئی کے ہاتھ میں یہ چیز آئی ہے تو ایم آئی نے ایک چیز کی کہ بھائی اب 50 سے کم تو ہم نہیں کریں گے، یہ چیز جو چیز ہوگی 50-50 پر ہوگی، مطلب جو بھی کمپنی آئے گی باہر سے نکالنے کے لیے 50 اس کا ہوگا، 50 پاکستان کا ہوگا، پھر جو صوبہ ہے وہ وفاق اور وہ دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ سلسلہ پھر کیا ہوا؟ تو اس چیز پر آ گئے 50-50 پر۔ اب اس میں 10% پہ جب جام کمال نے یہ ڈیل تقریباً ڈن کی ہوئی تھی، آج تو یہ جام کمال خود کو بڑا عظیم وزیر اعلیٰ ثابت کرتا ہے، اس سے بڑا اس کے بھی سب سے بڑے سٹیک ان مائنز اور منرلز میں ہے۔ آپ دیکھو منتھلی یہ کتنی وہ کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد۔ آج ہم بات کریں گے کہ یہ مائنز اور منرلز بل جو سینٹ، قومی اسمبلی اور پھر صوبائی اسمبلیوں میں پھر رہا ہے، بلوچستان سے تو یہ منظور ہو ہی گیا، سینٹ سے تو منظور ہو ہی گیا، اس کو یہ لائم لائٹ میں اس وقت آیا جب خیبر پختونخوا میں یہ منظور ہونے والا تھا، اور وہاں سے اٹھی کہ بھائی کیا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ مائنز اینڈ منرل سے ریلیٹڈ کانفرنس بھی ہوئی۔ اچھا یہ چیز ہم آپ کو بہت پہلے کی بتا رہے تھے کہ مائنز اور منرلز بلوچستان میں پریکٹیکلی فوج کی جو انٹیلیجنس ہے، ملٹری انٹیلیجنس یعنی ایم آئی، اس کے ہاتھ میں چلے جا چکے ہیں، وہ بہت زوراور ہو چکی ہے۔ بلوچستان کا جو یہ ہے منسٹر شعیب نوشیروانی، یہ صرف برائے نام ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کمیشن تھوڑا بہت لے رہا ہو، جو ہوتا ہے، اسی وجہ سے تو یہ 2 نمبریاں عروج پر ہیں، آئے دن یہ مائنز کے حادثے ہو رہے ہیں۔ یہ اور سیدال لونی، یہ جو نمونے مسلط ہیں، ان کا تو صرف کمیشن خوری کے لیے رہ گئے ہیں، باقی یہ آپ کو آپ کے صوبے کے ریسورسز بچائیں گے؟ یہ تو ڈبونے کے لیے ہیں یہ لوگ، یہ آپ کو بچائیں گے؟ بالکل نہیں بچائیں گے۔ یہ لوگ آپ لوگوں کا استحصال کہاں پہ ہوگا؟ یہ مہرے ہمیشہ مسلط ہوں گے۔ یہ وہ ہیں، یہ شعیب نوشیروانی اپنی عید اپنے گھر میں نہیں منا سکا، لیکن ادھر آپ کو فائنانس بھی اس کو دیا ہوا ہے، مائنز اور منرلز بھی آپ نے دیا ہوا ہے، اور الحمدللہ سیکٹری پھر اس سے بڑے وہ ہیں، ایک سیدال لونی ہے، ایک عمران زرکون ہے۔ ان سے آپ بلوچستان کی خدمت کر رہے ہو، سبحان اللہ۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ریکارڈنگ والا جو واقعہ ہوا
وہ ڈیل خراب ہوئی. نواب اسلم رسانی صاحب یہاں پہ وزیر اعلیٰ تھے. نواب اسلم رسانی سے آپ لاکھ اختلاف کرو, پھر بھی وہ سوچتا سرزمین کا ہے, بلوچستان کا ہے, بلوچستان کے لوگوں کا پہلے سوچتا ہے. ہاں, جب آپ ملک میں ہوتے ہیں ہر ایک کے کہتے ہیں کہ مل کے رہنا ہے, لیکن کیا یہ ذمہ داری صرف بلوچستان نے اٹھائی ہے؟ بلوچستان کی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بچہ بیچارہ اسکالرشپ پر دوسرے صوبے میں جائے, ہزار قسم کے اس کو تانے دیے جاتے ہیں. خیرات, ہم آپ کو اسکالرشپ دیتے ہیں, آپ مارتے ہو, آپ یہ کرتے ہو, وہ کرتے ہو. بھائی ایک بلوچستان والا, اب سپوز کیا ہم نے پنجاب میں پڑھا ہے, آپ سے زیادہ ہمیں دکھ ہوتا ہے ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے کہ یار ہم وہاں سے پڑھے ہیں, ہمارے ٹیچر وہاں کے ہیں, ہمارے ساتھ وہاں کے ٹیچرز کا ان کا بیہیویئر اچھا رہا, ہمیں آپ لوگوں سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اسی طرح جو بھی کسی صوبے میں پڑھا ہے اس کے لیے نرم گوشہ ہوتا ہے, لیکن جو رعایا ہے, جو حاکم ہے, وہ یہاں والے بھی سہولت کار ہیں, وہاں والے بھی سہولت کار ہیں. لیکن دوسرے صوبوں اسپیشلی جو پنجاب کا طبقہ ہے, جو ان کی نون لیگ ہے, وہ اپنے لوگوں کا سوچتی ہے, ادھر آپ کو کام دکھتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ, بے شک اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے, لیکن دوسروں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کچھ نہ کچھ اپنے لوگوں کا سوچتی ہیں. اور ہمارے والے, اس دن بھی وزیر اعلیٰ گیا ہوا تھا, بلوچستان میں بہت موقع ہیں بھائی انویسٹمنٹ کے, پیش ہیں بھائی کہ آؤ بلوچستان کو کیسے لوٹنا ہے آپ لوگوں نے, آؤ لوٹو, ہم تو تیار ہیں آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اور اپنے لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے کے لیے, ان کو ہر طریقے سے ظلم و ستم کے دہانے پر پہنچانے کے لیے. میں نے پھر آپ کو کہا کہ یہ بی ایل اے, بی ایل ایف, ہزار ہم کہیں کہ ان کے پیچھے یہ ایجنسی ہے, یہ ملک ہے, یہ دشمن ملک ہے, فلاں ہے, ایران ہے, افغانستان ہے, انڈیا ہے, امریکہ ہے, جو نام آپ دے لیں, لیکن وہ ایک بچہ وہاں تک کیسے جاتا ہے, ایک ایم فل اسکالر وہاں دہشت گرد کیسے بن جاتا ہے, اس پر ہم نے کبھی نہیں سوچا. آپ کو یاد ہوگا قائد اعظم یونیورسٹی کا ایک لڑکا شہداد نامی اور ایک دوسرا تھا, قائد اعظم سے پڑھے ہوئے تھے, جو پاکستان کی نمبر 1 یونیورسٹی ہے, وہ جاتا ہے بی ایل اے کا کمانڈر بنتا ہے. کیا وجہ ہے؟ کچھ تو تھی. اور پھر اس کا سی پیک کے مد میں حامد میر صاحب کے کا ایک وہ قائد اعظم میں گئے تھے, احسن اقبال صاحب بھی ان کے ساتھ تھے, یہ سوال کیا کہ بلوچستان میں ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ پروجیکٹ آیا, زندگی بدلے گی. وہ کہتا ہے وہ دینے کیا, الٹا لینے آتے ہیں, جو کچھ پڑا ہوتا ہے وہ دینے کے نام پہ لیے ہی جاتے ہیں, الٹا ظلم و ستم بڑھ جاتے ہیں. اور وہ ہوا. سی پیک میں کیا تھا؟ چلو اس میں ہم کہتے ہیں کہ ایم آئی ملوث ہے, ایم آئی کیسے ملوث ہوئی اس کی بھی آپ کو بتاتا ہوں, فوج کا انٹرسٹ کیوں آیا وہ بھی بتاتا ہوں. لیکن اس نون لیگ کی حقیقت, جس کے لیے آج ڈاکٹر مالک صاحب بڑے بڑے پیش ہیں, دوبارہ 4 سیٹوں پر اپنی لاٹری نکلوا کے نون لیگ کے کھاتے میں وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں. او بھائی, اس پارٹی نے کیا چھوڑا؟ 62 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کتنے لگی بلوچستان میں؟ ایک روٹ تھا کہ مغربی روٹ, چلو جو ہوگا سو ہوگا, یار یہ روٹ آئے گا, یہ سڑک آئے گی تو اس سے شاید تھوڑی زندگی بہتر ہوگی, وہ نہیں آیا. اور آپ دیکھتے ہو کہ آج دہشت گردی سے زیادہ آپ کے لوگ انہی شاہراہوں پہ مر رہے ہیں. آپ ایک سڑک نہیں لے سکے ہو اور پھر پہنچ گئے ہو نواز شریف کے پاس. بلوچستان میں جو ہے نا کردار ادا کرے, بھائی وہ کیا کردار ادا کرے, ٹکے کے اس کے پاس کچھ ہے نہیں, وہ خود کھڈے لائن ہے, اس کی اپنی سیٹ پر سوالیہ نشان ہے. آپ اس کو لائے ہو بلوچستان میں کردار ادا کریں, بلوچستان میں کردار ادا نہ کریں, ڈاکٹر مالک صاحب کو وزیر اعلیٰ بنا دیں. یہ کردار وہ چاہ رہے تھے. دراصل کیا کردار ہے اس کا استحصال کرنے کے علاوہ؟ اس نون لیگ کا کیا کردار رہا ہے؟ اچھا پھر ایک بات کی جاتی ہے, ہم نے سی پیک میں کیا کر دیا, گوادر کی ایک چھوٹی سی یونیورسٹی بنا دی, کوئی چھوٹا اکا دکا وہ خیراتی پروجیکٹ بنا دیا, وہ 62 بلین ڈالر ہڑپ کر گئے. اورنج ٹرینیں بن گئیں, 1000 قسم کی موٹر ویز بن گئی. بلوچستان میں آپ کا 1 کلومیٹر کا ہائی وے نہیں ہے. سرفراز بگٹی کیونکہ ہے تو اسٹیبلشمنٹ کا چہیتا, اور اسی بیس پہ آج یہاں تک پہنچا ہے. اس کو بھی اتنا احساس ہے کہ یار 8 کلومیٹر کی مجھے تھوڑی موٹر وے بنا دو. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس کوئی لاجک ہی نہیں ہے کہ بھائی جن کے کندھوں پہ چل کے آپ آئے ہو, کیا کیا ہے انہوں نے یہاں پہ؟ اربوں روپے یہاں سے مال غنیمت کی طرح, مال مفت دل برحم کی طرح, جو کچھ کہتا ہے اس کے ساتھ اس کو عبرت کا نشان بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. ہارڈ اسٹیٹ پہلے بھی بنے ہوئی تھی, اب تھوڑی پریکٹیکل صورت میں آ رہی ہے. اب تھوڑا یہ ہے کہ ہاں پہلے جو چیزیں ہو رہی تھیں وہ تھوڑا اندرون خانہ, یہ ایک تھی قانون آئین, صرف یہ ڈھکوسلے قانون آئین کتاب کی حد تک رہ گئے ہیں, پریکٹیکل میں ان کا کچھ نہیں ہے. کسی کا بس چلے, ہم ایسی ریاست میں ہیں کہ گلی میں ایک عام پولیس کا سپاہی, ISI کا یا فوج کا تو آپ چھوڑ دیں,
اس کی کسی عام آدمی سے ہو جائے نا تلخ کلامی یا دشمنی، وہ ایک عام پولیس والا اس بیچارے کو کی زندگی، اس کے خاندان کی زندگی اجیرن بنا دیتا ہے. اور یہاں اگر کوئی ادارہ آپ کے پیچھے پڑ جائے تو آپ کی 7 نسلیں عبرت کا نشان بنائی جاتی ہیں. اور وہ یہ نہیں سوچتے. انفارچونیٹلی میں یہ کہتا ہوں کہ گزارا ہمیشہ سروائیول آپ کے گھر میں سکون اس وقت ہوگا جب آپ دوسرے کا گھر میں سکون چاہو گے. جب آپ یہ کہو گے میرا گھر خوشحال رہے، میرے بچے باہر پڑے، ہم ارب پتی بنے اور لوٹے بھی ساتھ والے گھر کا، تو پھر ایسے کیسے چل سکتا ہے؟ اور یہ کیا گیا، اور اس کا آج عملی نمونہ ہم دیکھ رہے ہیں بی ایل اے کی صورت میں، بی ایل ایف کی صورت میں. ہزار قسم کی انٹیلیجنس، ٹی ٹی پی یا دوسری ہم لاکھ کہیں پیچھے، لیکن ان کو نفری یا وہ جو چیز ہٹ کرتی ہے نوجوانوں کو ان کی طرف راغب کرنے کے لیے، وہ تو ایسے مسئلے ہوتے ہیں، وہ تو یہی چیزیں ہوتی ہیں. اور جو جتنا بڑا فراڈ ہوگا، جتنا بڑا دھوکے باز ہوگا، جتنا بڑا چور ہوگا، ویسے نظام میں آپ کو منسٹر ملے گا، وزیر اعلیٰ ملے گا، وزیر اعظم ملے گا، سینیٹر ملے گا. جو حقیقی بات کرے گا، ضمیر کے مطابق چلے گا، وہ دھتکارا جائے گا، اس پر زندگی تنگ کر دی جائے گی، ہر طرف سے اس کے لیے دشمنیاں پیدا کر دی جائیں گی. ریاستیں ایسے چلتی ہیں؟ نہیں چلتی. تو بلوچستان میں صرف آئی ایس آئی یا ایم آئی کا کردار نہیں ہے، یہ سیاسی جماعتیں سب سے بڑی مجرم ہیں یہاں کی. تو یہ خود کو بری ذمہ نہیں قرار دے سکتے کہ جب اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ آئی انہوں نے کیا لگا دی. تو مائنز اور منرلز کی ابھی کی بات کرتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ ریکارڈنگ والی ڈیل جب خراب ہو گئی، عالمی عدالت میں یہ کیس گیا، پاکستان کو فائن ہوا. پھر کیا ہوا؟ پھر پاکستان میں آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کی. پھر یہ بیری گولڈ والے تھے، ایک اور کمپنی تھی، اچھا ایک بیری گولڈ تھی، ایک دوسری تھی. عمران خان کا دور تھا، قدوس بزنجو تازہ تحریک عدم اعتماد آئی تھی، وزیر اعلیٰ تھا. جب یہ گئے، یہ ریکارڈنگ والی ڈیل بلوچستان میں پتہ ہے کتنے کی ہو چکی تھی؟ صرف 10% بلوچستان کا حق تھا. اچھا اس میں ایک بات ہے، پہلے یہ ہوتا تھا یا 50-50 یا زیادہ، ایون کہ 70-75 تک باہر والی جو کمپنی آتی تھی وہ لے جاتی تھیں، اور 25 تک پاکستان کو ملتا تھا، اور پاکستان پھر 1% بھی یا 2% بھی بلوچستان کو دے یا نہ دے. لیکن اس دفعہ جب ایم آئی کے ہاتھ میں یہ چیز آئی ہے تو ایم آئی نے ایک چیز کی کہ بھائی اب 50 سے کم تو ہم نہیں کریں گے. یہ چیز جو چیز ہوگی 50-50 پر ہوگی، مطلب جو بھی کمپنی آئے گی باہر سے نکالنے کے لیے 50 اس کا ہوگا، 50 پاکستان کا ہوگا. پھر جو صوبہ ہے وہ وفاق اور وہ دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، سلسلہ پھر کیا ہوا؟ تو اس چیز پر آ گئے 50-50 پر. اب اس میں 10% پہ جب جام کمال نے یہ ڈیل تقریباً ڈن کی ہوئی تھی، آج تو یہ جام کمال خود کو بڑا عظیم وزیر اعلیٰ ثابت کرتا ہے. اس سے بڑا، اس کے بھی سب سے بڑے سٹیک ان مائنز اور منرلز میں ہے. آپ دیکھو منتھلی یہ کتنی وہ کرتا ہے. عبداللہ شاوانی جب ڈی جی تھا کتنی الاٹمنٹ ہے، کتنی اس کا انٹرسٹ اس نے یہ محکمہ کسی کو نہیں دیا تھا. کیوں؟ کیونکہ ان کی اکثر لوٹ مار انہی ڈپارٹمنٹوں میں تھی. ہم یہی کہتے ہیں نا کہ آج ایم آئی کے ہاتھ میں ہے، لیکن جب یہ یہاں پہ تھا تو کس سردار کی 400 ہزاروں الاٹمنٹیں کن کن کے نام پہ تھیں، کتنے غریبوں کے نام پہ تھیں، کتنے مقامیوں کے نام پہ تھیں، تو وہ بھی ذرا ہم دیکھ لیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد یا لاہور میں بیٹھا ہوا شخص بلوچستان کے ہزاروں لاکھوں ایکڑ سیٹل کراتا تھا، اور وہ بیٹھ کے یہاں پہ پھر بی ایل اے کو بھی چندہ دیتا تھا، ٹی ٹی پی کو بھی دیتا تھا. کیوں؟ اسے پتا تھا 10 روپے آ رہے ہیں، اگر 2 میں ان کو دوں تو مجھے کوئی سروکار نہیں ہے. پھر وہی چیز ہو گئی کہ ان کی یہ جو تھی ٹیکس یا وہ دینا، تو پھر دکی جیسے ایریاز میں بھی آ گئے. دکی والوں نے یا آس پاس کے کہ یار چلو آپ یہ دور دراز یہ سیٹلر سے لے رہے ہو، ہم تو مقامی ہیں، ہم تو باہر سے بیٹھ کے تو نہیں کما رہے ہیں. تو وہاں سے پھر آپ نے دیکھا دکی ہرنائی کے آج کیا حالات ہیں. پھر اس میں ایف سی کا انٹرسٹ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا. پھر یہ ایس آئی ایف سی کا قیام ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ سیکیورٹی بیسیکلی کہ آرمی ہے، وزیر اعظم ہے، اور ہر صوبے کا چیف منسٹر ہے. یہاں فیصلہ ہوتا ہے تو وہ پھر اس کو مجال ہے سپریم کورٹ بھی ریورس کر سکے. اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تو بس ڈاک خانے کا تصور رہ گیا ہے سپریم کورٹ سے، باقی پھر کچھ نہیں ہوتا. ابھی آپ یہ کہو کہ اسٹیبلشمنٹ ہی آپ کی فورس بھی ہے، آپ کی انٹیلیجنس بھی ہے، آپ کا سپریم کورٹ بھی ہے، ہائی کورٹ بھی ہے، آل ان آل ہے.
اگر وہ ناراض ہوا تو مطلب تمام ادارے آپ سے ناراض ہیں، اگر وہ خوش ہے تو مطلب تمام ادارے آپ سے خوش ہیں اور ہر ریلیف آپ کو ملے گا. لیکن تضادات پھر دونوں سائڈوں پر ہے. یہ نہیں ہے کہ آج ہم یہ کہیں ایم آئی کے پاس گئے تو پہلے جب ادھر تھا بھی تو اس پر بھی تو کچھ میرے خیال پہ بات چیت ہونی چاہیے نا. اس سے کتنے مستفید ہوئے عام آدمی، یا اس سے کیا دیا گیا، اربوں پتی بن گئے، پھر دشمنیاں پالنا شروع کر دیں، پھر پیسہ ہضم ہونا کہاں وہ ہوتا ہے. یہی بات ہے، ہم کہتے ہیں ریاست کا تصور ضرور ہو، سوشلسٹ پرسپیکٹو پر ہو، کہ کسی کو اتنا زیادہ بھی نہ کمانے دو کہ وہ بعد میں اپنی ایک ریاست بنانا شروع کر دے. لیکن یہ نہ ہو کہ 10 گھر جو ہیں وہ خراب پتی ہیں اور 10 گھر کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے. ریکارڈک والا واقعہ ہوا جب فائن ہوا، بیری گولڈ کے ساتھ دوسری کمپنی تھی تو وہ باہر چلی گئی. بیری گولڈ نے کہا ہم آتے ہیں، ہم انٹرسٹیڈ ہیں اس میں. پھر اس میں ترمیم کروائی گئی. یہاں پہ آپ کو ہوگا قدوس دور میں یہاں سے ترمیم ہوئی، پھر وہ چیز چلی گئی ہائی کورٹ سے پھر سپریم کورٹ، پھر وہاں پہ یہ فائز عیسیٰ کا دور تھا غالباً، ادھر سے بھی اس کو ہر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا گیا. اچھا، نگران دور میں بڑی وارداتیں ہوئی ہیں مائنز اور منرلز میں. یہ جو تھا ڈوم کی پپٹ، نائل آدمی، 5 روپے نہ چھوڑنے والا، یہ کرپٹ لوگ، انسان حیران ہوتا ہے میں ان کا کن الفاظ میں تذکرہ کروں، دکھ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہر انسان کی کمزوریاں ہیں، ہر ایک کو پیسہ پسند ہے، لیکن کچھ تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بیچنا بھی ہے تو خود کو بیچو یار، دوسرے کے بچوں کا کھانا تو نہ بیچو، دوسروں کے گھر، دوسروں کی فیوچر تو نہ برباد کرو. لیکن یہ لوگ فیسیلیٹیٹ رہے ہیں. انہوں نے یہ کہتے ہیں ہمیں اقتدار میں لاؤ جو آپ چاہتے ہو. پھر غلیظ لوگ ہر حد تک چلے جاتے ہیں. کس کس کا میں اب ذکر کروں. بلوچستان ایسے نہیں برباد ہوا، ایسے نہیں ہے آج یہاں پہ یہ صورتحال ہے. اس کے پیچھے ہر سیکٹر کا کردار ہے، ہر سیاسی جماعت کا کردار ہے. 99% سیاسی لوگ بھی اس میں شامل ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ یہ SIFC ایک مضبوط قیام ہوا کہ بھائی جس کو یہ مل جائے گی. اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے آج کل آرمی چیف بھی بڑے ایکٹیو ہے، امریکن لوگ بھی آ گئے. تو مائنز اور منرلز یہاں سے اب آپ دیکھ لیں بلوچستان میں یہ چیز میں پہلے بھی واضح کرتا رہا تھا، لیکن آپ لوگ اتنا سنجیدہ نہیں لے رہے تھے، کیونکہ مجھے تو پتہ چل چکا تھا کہ یہاں پہ منسٹر ہے یا سیکریٹری یا برائے نام ہے، کیونکہ ملٹری یہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا. پہلے جب سیکٹری تھا وہ بخاری، اس کو ہٹایا گیا تو انہوں نے کہا یار ہمیں ایسا سیکٹری دو جو عرصے تک رہے، ہماری پالیسی ہے ہم نے اسے چلانا، ایسا نہ ہو. پھر نور احمد پرکانی، حالانکہ اس پر طرح طرح کے ایلیگیشنز تھے، پسند نہیں تھا، لیکن پھر بھی قدوس ضدی آدمی تھا. قدوس سے لاکھ اختلاف سے، قدوس کا آخری دور کسی بھی حوالے سے شاہ رنگیلا سے کم نہیں تھا، لیکن پھر بھی کوئی فیصلہ اپنا منوا جاتا تھا کہ ہاں بھائی میں نے یہ فیصلہ لیا تو میں اس پر ٹکا ہوا. تو اس نے میٹھا خان کے ساتھ ضد کر کے نور احمد پرکانی کو وہ لائے مائنز اور منرلز میں. یہ اس کو لے کر آئے. اس کو بھی پھر جب ہٹایا پھر انہوں نے کہا کہ یار اس کے ساتھ ہم چل رہے تھے. پھر سیدال لونی کو لایا تھا مبین خلجی. اب مبین خلجی کے ساتھ اب سیدال لونی نے یہاں سے انٹیلیجنس والوں کے ساتھ روابط مضبوط کر دیے. انٹیلیجنس والوں کے ساتھ مضبوط آپ کے تعلق، ہر بلوچستان کے ہر بیوروکریٹ کی، سیاستدان کی یہ خواہش ہے میرے انٹیلیجنس اسپیشلی جو سیکٹر کمانڈر ہے، سیکٹر کمانڈر آفس میں میرے تعلقات سیٹ ہوں، میں فل ٹائم کماؤں پوسٹوں پہ ہو کے پھر خوب ہاتھ صاف کروں، پھر پوری دنیا میں جائیدادیں بناؤں. اس میں ACS ہوں میں، اور DG لیویز ہے، یہ بھی اچھی پوسٹ ہے. اور اب تو سب سے فیوریٹ پوسٹ ہے سیکٹری مائنز اور منرلز. اس میں آپ دیکھ لو اس کا جو سیکٹری ہوتا ہے بہت مضبوط ہو جاتا ہے باقیوں کی نسبت. اب سیدال لونی کتنے سالوں سے یہاں پر مسلط ہے، حالانکہ نہ اسی کوئی کمپیٹنسی ہے، نہ اسی کوئی اخلاقیات ہے، ہر حوالے سے. اب میں کیا کہوں، ایسا شخص ہے لیکن وہ سالوں سے براجمان ہے. میں حیران ہوتا ہوں کبھی یار کہ انٹیلیجنس والوں کی ایسی چوائس ہے. اگر آپ نے کسی کے ساتھ کام کرنا بھی ہے، لانگ ٹرم پہ چلنا بھی ہے، تو کم سے کم کوئی مناسب آدمی ہو، کوئی گریسفل آدمی ہو. وہ ہو تو انسان کہتا ہے کہ یار یہ بندہ ہے، صوبے کو بھی نہیں بیچے گا، قومی مفاد کو بھی ملحوظ خاطر رکھے گا اور صوبائی مفاد کو بھی ملحوظ خاطر رکھے گا. میں پھر کہہ رہا ہوں جب آپ انٹرٹی میں ہوتے ہو ٹھیک ہے مشترکہ شیئرنگ ہوتی ہے، لیکن پھر یہ مشترکہ ہو، یک طرفہ نہ ہو، اور جہاں سے جو چیز ہے پہلا حق ان کا ہو.
میں یہی کہہ رہا ہوں ریزرو سیٹ پر لوگ کتنا چیختے ہیں، یہاں تو اربوں خربوں کی ہیں، اور جب بات کی جاتی ہے بھائی بلوچستان میں بڑے مائنز منرلز ہیں، وزیرستان میں بڑے مائنز اور منرلز ہیں، اس سے بلوچستان پاکستان کے قرضے اتریں گے، فلاں ہوگا فلاں ہوگا، اور ادھر سے آئے روز جو چند سیٹیں تھیں وہ کوٹا بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ تو محبت پھر ہو، پھر دوسری طرف سے بڑھ چڑھ کر ہو، تاکہ یہاں والوں کے دل بھی تھوڑے چوڑے ہو جائیں، کیونکہ یہاں والوں نے یہی دیکھا کہ ایک تو لیے جا رہے ہیں، اور اوپر اگر ہم بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں مار کے ہم سے لیے جا رہے ہیں، ہم اتنے بے بس لوگ ہیں، اور پھر ایکسٹریم اس حد تک ہے کہ لوگ سوسائڈر تک جا چکے ہیں۔ وجہ یہی ہے، آپ دیکھو گے یہ سوسائڈر، یہ سی پیک کے بعد یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں۔ ہر غلط معاہدہ اکثریت کو دہشت گردی پہ مجبور کرتا ہے۔ ریکارڈنگ والا انگریز بہت ٹیکنیکلی چل رہا ہے، فیمیلز کو بھی انگیج کر رہا ہے، ان کی ویڈیوز بلوچی میں دی جا رہی ہیں، مختلف اس سے سیکٹر کو وہ اپہولڈ کر رہے ہیں، ایجوکیشن ہیلتھ کو تھوڑا بہت بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ تیز ہیں۔ سی پے کے خلاف نفرت مختلف وجوہات ہوں گی، یہ جو عسکریت پسند ہے کہ باہر امریکہ کی بھی یا دوسری بھی، لیکن یہ ہے کہ اس معاہدے کو طریقے سے ٹیکل ہی نہیں کیا گیا، تو پھر یہ ہونا تھا۔ پھر جب قدوس آیا اس وقت گئے یہاں پہ، اور قدوس پھر ڈٹ گیا کہ بھائی سرزمین میری ہے، منرلز میرے ہیں، میں لوگوں کو کیا جواب دوں گا؟ کہ آپ سے 100 روپے آپ کی چیز کے ہیں اور اس میں سے آپ کو صرف 10 روپے مل رہے ہیں۔ پہلے یہ حالات ہیں، اس وقت تو حالات بہت بہتر تھے آج کی نسبت، میں کیا جواب دوں گا؟ ادھر وہ ڈٹ گیا۔ اچھا اس وقت وہ تھا، وہ درانی، وہ پپٹ نہیں ہے، وہ اس وقت عمران خان کا سینیٹر بھی تھا، آج کل پھر چھوڑ دی، یہ لوگ ہیں، یہ وقتی طور پہ آتے ہیں، فائنانس منسٹر تھا، تو اس نے پھر وہ ناراض ہوا کہ بھائی وہ، کیونکہ پیپلز پارٹی کے دور میں 18ویں امنڈمنٹ میں بھی وہی تھا، تو وہ کہتا ہے کہ جام کمال تو 10% پہ مانا ہوا تھا، ابھی آپ یہ کر رہے ہو وہ کر رہے ہو۔ اچھا اس چیز کو جو ڈیل کی جا رہی تھی، جو فوج سے بندہ تھا وہ DGMI تھا، تو بلوچستان سے جو بیوروکریسی کے ایک دو لوگ گئے تھے، تو انہوں نے کیا تھا، ایک لال جان جعفر صاحب تھے، ایک عبد الرحمن بزدار صاحب تھے، تو انہوں نے اپنا کیس سامنے رکھا کہ بھائی سر ہم یہ کر رہے ہیں، لیکن گراؤنڈ پہ صورتحال مختلف ہے، نوجوان پہلے ہی بڑے غصے میں ہے، بہت سارے اس کے شکوک و شبہات ہیں، ہم ایسے نہیں کر سکتے ہیں، اور دوسرا مطلب کچھ تو علاج رکھنے دیں۔ اچھا یہ چیز انہوں نے پھر MI کے جو تھے DG ان سے بات کی کہ بھائی مطلب آپ بھی سمجھیں ہم بھی سمجھیں، لیکن فوج کا ایک قانون ہے، ادھر آرمی چیف از آل ان آل، تو یہ چیز اس کو تھوڑی کلک کر گئی، کوئی اسٹیبلشمنٹ سے بلوچستان کو کوئی ریلیف ملے، یہ پھر شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ ریکارڈنگ میں بھی ایسا شاذ و نادر ہے، کوئی اچھا انسان آ گیا، اس کو تھوڑا رحم آ گیا کہ واقعی بات تو تھوڑی صحیح کر رہے ہیں، پھر اس نے وہ کیا کہ اب وہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ بھائی یہ کر رہے ہیں آپ اس کی طرف، کیوں فوج کا بھی جھکاؤ وفاق کی جانب ہے۔ اب میں یہی کہتا ہوں کہ فوج کو جتنی پریویلیجز بلوچستان سے ملتی ہیں یا جتنا ان کا یہاں پہ ہے، یہ بھی کچھ بلوچستان کو اون کریں، یا ان کا بھی زیادہ تر وہ یہی دکھایا جاتا ہے کہ ڈنڈا ہارڈ سٹیٹ بلوچستان کے لیے سر فہرست ہے، وفاق کی جانب آپ کا جھکاؤ زیادہ ہے، تو لوگ یہی کہیں گے کہ یار ہم جہاں وہ کرتے ہیں وفاق سے، وفاق کے سر پہ آپ کھڑے ہوتے ہو، اور پھر آپ چلاتے ہو، آپ کو 18 امینڈمنٹ بھی مزہ نہیں دیتی اور یہ بھی مزہ نہیں دیتی، تو پھر یہ چیز جب دوبارہ اٹھی، اور اس MI والے کا بھی تھوڑا بہت تھا کہ یار بات تو ان کی صحیح ہے، اس کو بھی شاید قبر یاد آ گئی ہوگی، ویسے آتی تو بہت کم ہے، تو جب یہ مدعا دوبارہ اٹھا تو انہوں نے کہا کہ سر یہ پرسنٹیج تو بہت کم ہے، ہمارے لوگ نہیں مانیں گے۔ اچھا یہ چیز چلتی رہی، یہ جاتے 25 تک آ گئی کہ چیز ہے 25 بلوچستان کا ہوگا، پہلے کیا تھا کہ 40 وفاق کا ہوگا، 10 بلوچستان کا ہوگا، غضب خدا کا، وفاق کا کیا ہے یار، وفاق 10 روپے نہیں دیتا، یہ جو ابھی کہتے ہیں نا اتنا وفاق بجٹ دیتا، اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے دیتا ہے۔ وفاق بلوچستان وفاق کو بہت زیادہ دے رہا ہے، اس کے نسبت 50% بھی بلوچستان کو نہیں مل رہا۔ DGI SPR صاحب بڑی باتیں کرتے ہیں، کبھی مناظرہ ہو گیا تو ہم پروف کریں گے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، لیکن یہ لوگ میرے خیال میں بات چیت پر اتنا زیادہ انحصار نہیں کرتے، کیونکہ ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس فورس ہے، اور یہ اسی زبان میں بات کرتے ہیں۔
لیکن اگر کبھی ایسا موقع آیا تو انشاءاللہ ضرور بات ہوگی کہ یہ بارڈرز یہاں سے اتنا کچھ آنا، یہ بہت کچھ ہے بلوچستان میں، تو بلوچستان کو تانے نہ دیے جائے. بلوچستان دیتا ہے، لیتا بہت کم ہے، ہمیں پتہ ہے. اور جو آتا ہے دیتا ہے اس میں بھی زیادہ حصہ کس کو جاتا ہے وہ بھی آپ اور میں بہترین طریقے سے جانتے ہیں. تو یہ چیز آ گئی. پھر یہ کہا گیا کہ ہاں اس کا ٹیکس بھی آئے گا، وہ بھی بلوچستان کی اس میں چلا جائے گا. تو مطلب یہ 30% سے بھی سم تھنگ اوپر چلا گیا. تو پہلی دفعہ اس کو تھوڑی ایکسیپٹنس بھی ہوئی، اور اختر مینگل سمیت دوسرے لوگوں نے اس کو تھوڑا آن بھی کیا اور کہا یہ اچھا معاہدہ ہے. گو کہ اب اوپنلی وہ مانے یا نہ مانے، لیکن ریکارڈنگ معاہدے کو اختر مینگل سمیت تمام نے اچھا کیا تھا کہ باقیوں کے مقابلے میں یہ معاہدہ بہتر ہوا ہے، اور ایسا ہی ہو تو بہتر ہوتا ہے. اب ایم آئی کی دلچسپی اس وجہ سے ہوئی کہ یار یہ ایک واقعہ، مطلب جو ریکارڈنگ میں اتنا ہم ذلیل و خوار ہوئے ہیں، تو ہم ایسا کچھ کرتے ہیں کہ تاکہ نیکسٹ ٹائم کوئی معاہدہ ہو تو وہ رول بیک نہ ہو جائے. تو اس لیے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا سی ایم بھی بلوچستان کا ایسا نواب اسلم جیسا نہیں آنا چاہیے، سرفرا جو اپنے یا اپنے لوگوں کی مانے، ایسا ہو جس کو ہم اپنے طریقے سے چلائیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں عرصے سے چلے آ رہے ہیں. تو دوسرا جو قیادت آئے وہ بھی ایسی ہو. پھر آپ نے دیکھا ہوگا وہ ادھر سے گیا کہ اختر مینگل، اور پھر ساتھ میں شرلی چھوڑی خواتین کی گرفتاری کی بھی، اور 2 دن بعد اسی نون لیگ والے اختر مینگل کے خلاف پریس کانفرنس کر رہے ہیں. تو اتنا ہولڈ ہے نواز شریف کا بلوچستان پر، تو چھوڑے ان لوگوں پر جنہوں نے ان سے ٹکٹ لیا اور اس کی پارٹی پر منسٹر بنے ہوئے ہیں. یہ ہے سلسلے، یہ ہیں وہ تلخ باتیں. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے جو تھی بھی تو نواب، تو یہ کیا جام کمال جیسے، سردار لونی جیسے، ان لوگوں کی کتنی وہ ہیں، اور اتنے عرصے سے. اب ایک الاٹمنٹ الاٹ ہوتی ہے بھائی 30 سال، بھائی 30 سال میں ایکسپوز کیا. ایک گورنمنٹ سروس میں ایک بندہ آتا ہے 30 سال میں تو وہ ریٹائر ہے. اس کی ایک تو مدت کم ہو، اور پتہ ہو کہ 1 سال 2 سال میں اگر وہ کام نہیں کرتا، اس کے پاس اتنے وسائل نہیں، اس سے لے لی جائے اور کیا جائے. مائنز اور منرل سے ضرور مستفید ہوں، لیکن ایک وہ نہ ہو، پوری سوسائٹی ہو، پورا صوبہ ہو، پورا ملک ہو، پھر وہ ہے. پھر اسی طرح صرف یہ فوج یا ایم آئی نہ ہو، پورا ملک ہو. اس کا نظر آنا بھی چاہیے کہ اگر ایک چیز یہاں سے نکل رہی ہے، اس کے بدلے میں اس سوسائٹی پر کیا اثر پڑا، نہ کہ صرف اس کی وجہ سے وہ ماحولیاتی تبدیلیوں کا شکار ہوا. یہ ہیں وہ باتیں کہ ایم آئی نے کیوں اس پر توجہ دی، کہ تاکہ نیکسٹ ٹائم ہمیں ایسا وہ نہ کرنے پڑے. کیوں آخر میں ٹینشن تو اسٹیبلشمنٹ پر ہے. یہ ملک عملی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کی وہ ہے. ہاں ڈوریاں ہیں، کبھی عمران خان کی صورت میں، کبھی شہباز کی صورت میں، کبھی بلاول، کبھی زرداری. اچھا یہ 10% والے یہ عمران خان کی حکومت تھی. ہاں یہ جو بھی بڑی باتیں کر رہے ہیں 10% تو یہی ان کو اس وقت وفاق عزیز تھا. 18ویں امینڈمنٹ کے خلاف پی ٹی آئی والے بھی تو اس وقت مخالف تھے. آج ان کو پتہ چلا ہے کہ جب گیم بدلتی ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے. آج یہ ہوا ہے. تو کل بلوچستان کے لیے یہی 10% وہ کر رہے تھے. ان کی کوشش تھی کہ 10% پر وہ تو یہی تھا کہ یہ قدوس آ گیا، قدوس ڈٹ گیا، ادھر سے یہ لوگ گئے. ورنہ وہ بخاری صاحب جو سیکرٹری تھا وہ بھی الحمدللہ 10% پہ متفق تھا. تو اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ستارہ امتیاز بھی بیوروکریٹ کو ملا کہ آپ نے بڑا اس میں اچھا کردار ادا کیا، اچھی ڈیڈ ہوئی، اور اس کے کچھ نہ کچھ امپیکٹ بھی پڑ رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہوپس ہو کہ اگر کچھ قیام امن ہوتا ہے اس کے بعد ریکارڈنگ کے کچھ مثبت وہ ہوں گے. اور کوشش یہی ہے کہ وہ اپنا کراچی والا دفتر بھی اگر کوئٹہ شفٹ کریں تو میرے خیال میں اس کے اور زیادہ پازیٹیو امپیکٹ ہوں گے. اور اس کی سب سے اہم بات کہ اس کا جو سربراہ ہے وہ خود وہاں پر ہوتا ہے، اس کی فیملی وہاں پہ ہوتی ہے. اس نے آن کیا ہوا اس چیز کو. جب آن کرتا ہے، جب کوئی شخص وہاں پہ رہتا ہے تو پھر وہ علاقے کو بھی سمجھتا ہے، مسئلے بھی سمجھتا ہے. پھر کہتا ہے کہ اگر میں نے اپنی زندگی امن یہاں سے گزارنی ہے تو میں نے یہاں آس پاس بھی امن دینا ہوگا. سو پھر سب کے لیے چاہتے ہیں، اور ان کی پالیسی تھوڑی بہت شاید انسانیت دوست بھی ہو. تو اب جب ادھر سے پی ٹی آئی والوں کا وہ ہوا تو جمعیت والے ان کے خلاف پیچھے پڑ گئے، اے این پی والے پڑ گئے. پھر جب ہوا کہ یار آپ تو چلو یہاں پڑے وہ بلوچستان میں تو آپ لوگ خود اس چیز کی حمایت کیے بیٹھے. اور الحمدللہ زابد ریکھی جو کہنے کو تو جمعیت کے ایم پی ہیں،
لیکن سب کو پتہ ہے، واشک والے بہتر جانتے ہیں کہ ان لوگوں کے کاروبار کیا ہیں، وہ کیا اسٹیبلشمنٹ کی بیک اپ کے بغیر چل سکتے ہیں۔ وہ بے شک ان کے پاس کوئی بھی وہ ہو، پارٹی ہو، لیکن وفاداریاں ان کی اسٹیبلشمنٹ سے ہیں۔ بلوچستان کے جتنے بھی ہیں آلموسٹ، یہ قوم پرستوں میں بھی اب ان اسٹیبلشمنٹ کا جو پلر ہے وہ مضبوط ہو چکا ہے۔ باقی تو چھوڑیں پارٹیاں وفاق پرست یا دوسری، ان میں بھی اب ان کے لوگ ہیوی ہو گئے ہیں۔ تو پھر یہ ایسے نہیں ہوئے ہیں کہ یہ جمہوریت ایسے نہیں جگئی، ان کے پیچھے دونوں اطراف کی لالچ ہے۔ تو ابھی اسٹیبلشمنٹ کو اگر یہ چیز ہے، وہ کہتے تو یہی ہے کہ ہم اس چیز سے یا اس چیز سے بچنے کے لیے اب ہم نے پریکٹیکلی ہم اس میں انوالو ہوئے ہیں کہ ہم نے بہتر بنانا ہے۔ دوسرا، جب ٹینشن آتی ہے تو پیچھے بیک اپ ہم ہی ہوتے ہیں، ہم نے ہی امداد لے کے آنی ہوتی ہے، سب کچھ کرنا ہوتا ہے، گو کے نام کی وہ ہے۔ لیکن ساتھ میں وہ بھی یہ ضرور دیکھیں کہ یہ نہ ہو کہ پہلے والوں سے وہ ہو اور آپ ان سے بڑی استحصالی گروپ بن جائیں۔ روکا تو نہیں جا سکتا، لیکن پیچھے سیاسی لوگوں کا کردار بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ایک کے نام پہ 400 تک کی لیزیں ہیں اور کام بھی نہیں ہوا۔ تو ان پر مہربانی کر کے جو حقیقی لوگ ہیں، جو اس چیز کو سمجھتے ہیں، ان کو وہ کریں، نہ کہ ایک مخصوص گروپ مستفید ہو رہا ہو، وہ ان طاقتور حلقوں کا دوست ہو، ان کو لیزیں بھی الاٹ ہو جائیں، سب کچھ ہو جائے، اور وہ سوسائٹی اور وہ علاقہ در پدر ہو جائے۔ اور ایسا ہوگا پھر یہ حالات ایسے ہوں گے، اور نوجوان، کیونکہ بات اوورال ہے مائنڈ سیٹ کی، وہ مائنڈ سیٹ ہی اس کو خودکش تک لے جاتا ہے۔ اگر مائنڈ سیٹ پہ رائے عامہ یہ بن جائے کہ یہ ہوئی ہے، اس سے یہ بہتری آئی ہے، اس سے بلوچستان کو اتنا بجٹ آ رہا ہے، یہ یہاں پہ خرچ ہو رہا ہے، دیکھو یہ روڈ بنی ہے، یہ ہسپتال بنا ہے، یہاں پابند ہو گئے ہیں لوگ، بے روزگاری ختم ہو رہی ہے، تو میرے خیال میں 1000 جواز اس کو کوئی اکا دکا جواز مل بھی گیا تو یہ جواز بہت زیادہ ہوں گے اس کو اس سائڈ سے بچا کے اس سائڈ پہ لانے کے لیے۔ لیکن اگر ہم یہ دیکھیں گے کہ بھائی یہاں پہ زور زبردستی قانون بھی پاس کرایا جاتا ہے، پارٹی والے کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں نے ووٹ دیا، ہمیں پتہ نہیں تھا کارروائی ہوگی، تو بھائی آپ لوگوں کا اختیار ہی نہیں ہے، اپنے لوگوں پر کیا کارروائی کرو گے؟ الٹا آپ اس پوزیشن میں ہو کہ بھائی میرا کوئی اور ایم پی اے ختم نہ ہو جائے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ مہربانی کر کے دوسروں کے بچوں کے لیے بھی کچھ سوچیں کہ وہ بھی انسان ہے۔ تو یہ چیز ضرور دیکھنی ہے کہ بھائی اس کے آنے سے امپیکٹ کیا ہے۔ سب سے پہلے مقامی آبادی کو خوش کریں، اس کے بعد نکالیں اور ان کا کچھ سوچیں۔ اگر زور زبردستی ہوگی تو میرے خیال میں فیمیل بھی سوسائڈر بن چکی ہیں، یوتھ بھی بن چکی ہے، اور پھر یہ لوگوں کا بہتری کے بجائے اس طرف زیادہ گمان ہوگا، تو جتنی بھی ہارڈ اسٹیٹ بن جائے انفارچونیٹلی وہ پھر کوئی چیز نکالنے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے، یہ بہت وہ ہوگا۔ تو ایگزسٹنس یہ ہے کہ کوپریشن ہوگا تو دونوں کی ایگزسٹنس ہے۔ اگر دھونس ہوگی، دھمکی ہوگی، ہارڈ کنسیپٹ ہوگا تو پھر وہ دونوں کے لیے بہتر نہیں ہے۔ آگے فیصلہ ساز آپ لوگ ہیں کہ آپ نے کون سی پالیسی استعمال کرنی ہے اور کس انداز میں اس ملک کو چلانا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔